خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے تو ہندوستان میں داخل ہونے سے پہلے وہ کون سے بزرگ کی مزار پر گئے تھے؟ سیدنا داتا گنج بخش علی ہجوری رضی اللہ عنہ. اور وہاں جا کر ان کو اتنا فیض ملا اس مزار سے. لاہور میں ان کی مزار ہے. کہاں مزار ہے؟ لاہور میں. ان کی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب. کیا نام ہے؟ کشف المحجوب. مشہور کتاب ہے. انگلش میں بھی موجود ہے، فارسی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے. وہاں سے سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کو اتنا زیادہ فیض ملا، 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 14 دن مراقبہ کیا انہوں نے، کیونکہ ان سے پہلے کے بزرگ تھے، 460 440 ہجری کے بزرگ. وہاں مراقبہ کیا اور ان کو فیض ملا تو انہوں نے ایک مشہور شعر کہا: گنج بخشے فیض عالم خدا سبحان اللہ ناقصہ پیر کامل. تقانا رہے گا. کہا یہ ہے داتا گنج بخش علی ہجوری. یہ کون تھے؟ حسنی سید. کون ہے یہ؟ غریب نواز حسین داتا گنج بخش جناؤں حسنی سید. ان کی تاریخ انتقال کا 450 ہجری کے آس پاس ہے، یعنی آج سے 1000 سال پہلے. اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے صوفی. وہ اختلاف نہیں ہو سکتا، کوئی فرقہ نہیں تھا اس سمے ہندوستان میں. اب کوئی آج کا پیر صاحب، مولانا صاحب یہ کہے ہمارا مقام اور مرتبہ سیدنا داتا گنج بخش علی ہجوری حسنی رضی اللہ عنہ سے اوپر ہے تو ہم نہیں مان سکتے. نہ علم میں، نہ کمال میں، نہ تصوف میں داتا گنج بخش علی ہجوری رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اوپر ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے. اب بولیں گے ابھی کیسے کہہ رہے ہیں؟ ابھی ہم بتائیں گے یہ بات کس نے کہی ہے. ایک ایک بات کا حوالہ دیں گے. فضل اللہ چشتی کی اپنی رائے تو کوئی ہوتی ہی نہیں. الحمدللہ ہم تو بزرگوں کی ہی بات بیان کرتے ہیں. اب آئیے سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی دہلوی رضی اللہ عنہ. دلی شریف میں مزار ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے خلیفہ کون ہیں؟ سیدنا بابا فضل الدین گنج شکر، پاک پٹن بغل کے ملک میں مزار ہے. سیدنا بابا فضل الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کے بہت سے خلیفہ ہوئے. 2 مشہور خلیفہ، ایک سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیہ رضی اللہ عنہ کلیہ شریف میں مزار ہے، اور دوسرا سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی شریف میں مزار ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین. ٹھیک ہے نا. یہ تمام اکابر صوفیاں ہیں، تمام اس میں سادات ہیں. بابا فرید کو چھوڑ کے وہ فاروقی ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں چشتی بزرگ ہیں. اب سنیے، کتاب کا نام لکھیے سیر الاولیاء. کتاب کا نام کیا ہے؟ سیر الاولیاء. لکھنے والے محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ. غریب نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے سوانے بھی لکھی انہوں نے کتاب سیر الاولیاء جو بازار میں مل رہی ہے 160 روپے کی. لکھتے ہیں بابا فضل الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ جو چشتی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے جب اپنے مرید حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کو خلافت سے نوازا تو فرمایا میں نے ایک کتاب کو سبقن پڑھا ہے اور تم کو پڑھایا ہے، ایک ایک ورق پڑھا ہے، اور میں چاہتا، اور یہ کتاب بڑی عمدہ کتاب ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کا درس سب کو دو، اور اس درس کو دینے کی اجازت دیتا ہوں. اس کتاب کا نام ہے امام عبدالشکور سالمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب التمہید. کیا نام ہے؟ التمہید. سیر الاولیاء میں وہ عربی میں اجازت لکھی ہے، یاد رکھیے گا. آج جو سیر الاولیاء کا نسخہ بازار میں مل رہا ہے اس میں تو خلافت اور اجازت ہے، پورا عربی متن ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے.
اس عربی عبارت میں بھی ہے کہ التمہید عبدالشکور سالمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے یہ میں نے پڑھا ہے، اس کتاب کو بہترین کتاب میں نے جانا ہے۔ اے فرید الدین گنج شکر، اے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، میں تم کو اجازت دے رہا ہوں کہ تم بھی اس کتاب کو پڑھو، اور میں نے تم کو پڑھایا ہے، اس کتاب کو تم اپنے مریدوں کو درس دیا کرو۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ التمہید، عبدالشکور سالمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ یہ امام عبدالشکور سالمی رحمت اللہ علیہ 440 ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی داتا گنج بخش حجوی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے ہم اثر ہیں۔ پتہ لگا اس کتاب کو کس نے اچھا جانا؟ بابا فرید نظام الدین اولیاء۔ تو بھائی اس کتاب کو تو سب اتفاق ہونا چاہیے۔ اب اس کتاب کو اٹھائیے، آپ اس کتاب کو اٹھائیے، کیا لکھتے ہیں امام عبدالشکور سالمی رضی اللہ عنہ؟ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، گرچہ ان کا اجتہاد خطا پہ تھا، لیکن وہ صحابی ہیں، کوئی ان کے بارے میں زبان نہیں کھولے گا۔ اب یہ عقیدہ بنا بابا فرید کا، یہ عقیدہ بنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا۔ اور جو ہمارے نوجوان علماء محفل میں ان سے گزارش کروں گا اس کتاب کو پڑھ لیجیے۔ علم کلام کی بہترین کتاب ہے۔ عقل کیا ہے، عقل کی قسمیں کیا ہے، روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، بہترین علم کتاب کی، لیکن بگنرز کے لیے نہیں ہے، جن کو ابتدائی تعلیم ہے فقہ اکبر جو پڑھ چکے ہیں اور علم کلام کی بنیادی کتاب پڑھ چکے ہیں ان کے لیے بہترین کتاب ہے۔ کہتے ہیں تمام صحابہ میں سے کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولنا، ان سے جو خطا ہوئی ہے وہ خطا اجتہادی ہے، اور ان کے بارے میں ہم کو زبان کھولنے کا حق نہیں۔ اور کامیاب جماعت وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کو مانے۔ بھائی ہم نے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا عبید الرحمان صاحب قاری حبیبی صاحب ان لوگوں کا حوالہ نہیں دیا، ہم نے ان کا حوالہ دیا جن کو سب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی اب کیا کریں گے؟ ہم نے قادری، نقشبندی، سہروردی، جنیدی سلسلے کا حوالہ نہیں دیا، اور چشتیہ سلسلے کے اکابر بزرگ بتا رہے ہیں کہ کتاب اتنی عمدہ ہے کہ میں اس کا درس دیتا ہوں اور تم کو حکم دے رہا ہوں کہ اس کا درس دیا کرو۔ اگر اس کتاب میں غلط عقیدہ ہوتا تو کیا بابا فرید اور سیدنا نظام الدین اولیاء رضوان اللہ اجمعین اس کو پڑھاتے ہیں؟ اب آئیے، یہی سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سن لیجئے، فرماتے ہیں جس کو کوئی پیر نہ ملے، جس کو کوئی پیر نہ ملے وہ کشف المحجوب پڑھ لیا کرے، کہ اس کتاب کو پڑھنے سے اس کا اتنا فیض ہوتا ہے کہ پیر مل جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اس کے آگے ایک واقعہ لکھتے ہیں، وہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں، وہ میں بتاؤں گا، کیونکہ میں تو عبارتوں کو خود پڑھتا ہوں الحمدللہ، جب تک پڑھ نہیں لیتا ہوں بیان نہیں کرتا ہوں۔ میں جو بیان کر رہا ہوں اپنی آنکھوں سے پڑھا تب میں بیان کرتا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں ایک بزرگ اس کتاب کو مطالعہ کر رہے تھے، اسی دوران کسی نے کوئی لطیفہ مسخری کا کچھ واقعہ کر دیا، تو اس بزرگ نے اس کتاب کو چھوڑ کر وہاں پر چلے گئے اور وہ بھی ہنسنے لگے۔ کہا اس کتاب کی بے توجہی کی وجہ سے 6 مہینے تک ان کو کوئی روحانی فیضان نہ ملا۔ اس کتاب کی اتنی بڑی فضیلت، اور اگر آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ تو تصوف کی کتاب میں لکھا ہے، اگر آپ کو تاریخ کا حوالہ ہے تو تاریخ فیروز شاہی کتاب مشہور ہے، اس میں نقل ہے کہ سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں کو جس کتاب کو پڑھنے کا درس دیتے اور جس کتاب کو پسند فرمایا کرتے، اس کتاب کا نام ہے کشف المحجوب۔ یہ لکھنے والے کون؟ وہی داتا گنج بخش علی حجوری حسنی رضی اللہ عنہ۔ حسنی بتانا ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کتاب میں اگر کوئی غلط عقیدہ ہوتا تو نہیں پڑھتے پڑھاتے۔ اب کوئی یہ تو نہیں بول سکتا کہ ہم جو ہے داتا گنج بخش علی ہجوری سے بڑے سید بن گئے ہیں، نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ سے بڑے عالم سید بن گئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ آج کے تمام لوگ تو ان کتاب ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ اب اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا کہ نہیں؟
کشف المحجوب کو پڑھنا پڑے گا کہ نظام پاک فرما رہے ہیں کہ اسی کتاب کو پڑھو، تم کو پیر نہیں ہے تو اس سے رہنمائی ملے گی۔ اب سنیے اس کتاب میں کیا لکھا ہے، پوری کتاب تو نہیں بتاؤں گا، میں صرف بنیادی بات بتاؤں، اسی لیے میں نے صرف خواص کی محفل بلائی تھی کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے عوام کو نہیں سمجھ میں آتی۔ ہم یہاں خواص کو بلانے کا مقصد کیا، ہم اشارہ کرتے جائیں گے، باقی جن کو شوق ہے وہ کتاب دیکھ کے دیکھ لیں گے کہ اس سے کیا کیا مسئلے ہو جائیں گے، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ داتا گنج بخش کو مانیں گے ہم لوگ؟ سب سے پہلے داتا گنج بخش ہجوری رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی واقعہ لکھا جو آج کے بعض حضرات انکار کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی، نام تھا سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ صحیح بخاری میں، حوالہ نوٹ کریں، صحیح بخاری میں، سنن نسائی میں، سیدنا ابن عابدین شامی، وہ بھی سید حسینی، قادری ہے، نقشبندی ہے، سیدنا ابن عابدین شامی جن کی فتویٰ شامی ہے، سید ہیں وہ، انہوں نے حنبلی فقہ کی کتاب المغنی میں، ابن قدامہ نے، ان سب نے لکھا، بخاری کا حوالہ اپنے آپ میں کافی تھا لیکن میں اس میں دے دیا ہے، ان سب نے لکھا کہ ان کی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہوا، یہ سب کے نزدیک ہے۔ آج لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، آج لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، بولتے ہیں یہ کیوں انکار کیوں کر رہے ہیں، یہ وجہ سمجھیے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اختلاف تھا، جنگ تھی، تو جب اختلاف تھا تو یہ اپنی بیٹی کیسے دے دیتے ہیں، وجہ یہ ہے۔ لیکن جو سچ ہوتا ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ شیعوں کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی میں موجود ہے یہ بات، اصول کافی میں موجود ہے کہ نکاح ہوا تھا۔ اب یہ اختلاف کیوں ہوا سنیے، فتویٰ رضویہ جلد نمبر 28 سے 29 پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہم سب پہ جاری کرے آمین۔ ایک حدیث شریف اعلیٰ حضرت نقل کی جو میں نے پہلی بار پڑھی، ابن عساکیر اور طبرانی کے حوالے سے، اس حدیث شریف کو غور سے سن کے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں امام ابن عساکیر اور طبرانی کے حوالے سے، معجم الافسر جلد نمبر میں موجود ہے، یہ میں نے دیکھ لیا حدیث کو، فرماتے ہیں میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کے آپسی اختلافات کو لے کر میرے صحابہ میں غلطیاں ڈھونڈیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمیوں، ان کی لغزشوں کو میری قربت، میری صحبت کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے۔ لیکن ایسے لوگ آئیں گے جو ان صحابہ کے آپسی اختلافات کو ڈھونڈ کر بیان کریں گے اور وہ جہنم میں چہرے کے بل گر پڑیں گے۔ جس دن یہ حدیث شریف میں نے پڑھی، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نور نبوت اور نگاہ نبوت کے ساتھ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ بانس منڈی کے چوراہے پر چائے پینے والا ایک لڑکا بیٹھ کے صحابہ میں غلطی ڈھونڈ رہا ہے، معاذ اللہ، کوئی انٹرنیٹ نے فلاں کا بیان سن لیا ہے۔ آج دیکھیے وہ پپیتا بیچنے والا جس کو صحیح سے سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی ہے، وہ صحابہ اکرام میں کمیاں ڈھونڈ رہا ہے کہ فلاں کی تقریر ڈھونڈ لی ہے۔ حضور نے فرما دیا تھا میرے صحابہ کے آپسی اختلاف، ان کی کمیوں کو ڈھونڈنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو کشف المحجوب کو کہ ہم کو 1 بجے ہال بھی خالی کرنا ہے، بھائی غریب نواز ہال کے مالکان، ٹرسٹیان، مینیجر سب کا میں فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے اور تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہ ہال دیا۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے آمین۔ کیونکہ یہ جو محفل ہے آپ کو بتا دوں، یہ 5 لاکھ لوگوں کے مجمع سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اس زمانے کا فتنہ ہے، اور یہاں جو آپ کو مواد اور حوالے دیے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ اس پہ ایک ایک حوالے پہ 1 گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آ جائیں کشف المحجوب پر، جس کو
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے پسند فرمایا. اس کشف المحجوب میں کیا کیا لکھا ہے؟ پہلا، داتا گنج بخش علی ہجوری حسنی رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت عمر کے ساتھ. اب اگر کوئی بولے کہ نہیں یہ تو ناصبی لوگوں کا عقیدہ ہے تو سمجھ لیجئے پھر کس کو آپ ناصبی کہہ رہے ہیں. نہیں یہ تو سادات کے اوپر تان ہے، امام بخاری سید نہیں تھے. ارے بھائی، داتا گنج بخش علی ہجوری حسنی، امام ابن عابدین شامی حسینی، اب کیا کرو گے؟ اب اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ داتا گنج بخش علی ہجوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا آج کل جاہل لوگ، مجھے کیا بتاؤں آپ، یہ قیامت کی اصل میں نشانی ہے. حضور نے فرمایا نا کتاب الفتن صحیح بخاری میں، قیامت کے دور میں جاہل لوگ اپنی رائے بتا کر اسی کو اسلام پیش کریں گے. ہر چھوٹا کھڑا بچہ، نہیں ہم تو صرف حضرت علی کو. کہاں سے؟ تم غوث الاعظم سے بڑے ہو گئے ہو، تم غریب نواز سے بڑے ہو گئے ہو. یہ اتنے بڑے بڑے اکابر صوفیہ ہیں، انہوں نے کہا تمام صحابہ کے بارے میں خوش عقیدہ رکھنا ہے. تو میں نے آپ کو جو شروع میں فارمولا بتایا چھوٹے بچوں کے لیے کہ آپ کو دیکھنا ہے جو ان بزرگوں کا نام لیے بنا ڈائریکٹ حضرت علی کا نام لے، وہ سمجھ لیجئے گمراہ کر رہا ہے. کیونکہ جب ان بزرگوں کا نام لے گا تو ان کے عقیدے کا نام لے گا، ان کی کتابوں کا نام لے گا. بچہ پڑھے گا تو پتہ لگے گا صحیح عقیدہ یہ ہے. ان کا نام غائب کر کے ڈائریکٹ وہاں پہنچا رہا ہے، یعنی آپ کو وہ غلط راستے پہ لے جا رہا ہے. لکھتے ہیں، بولتے ہیں سیاسی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور روحانی خلیفہ حضرت علی. یہ مانتے ہیں یہ کوئی تقسیم نہیں. داتا گنج بخش علی ہجوری حسنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام الہدا کس کے لیے؟ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے. اور کہتے ہیں شیخ الاسلام، اور کہتے ہیں یہ اہل طریقت کے امام ہیں. اور ایک باب باندھا صحابہ اکرام میں اکابر صوفیہ، ان اکابر صوفیہ کے اکابر لیڈرز، اس میں سب سے پہلے نام لکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہتے افضل البشر، ایک جگہ کہتے افضل الخلق بعد الانبیاء، اور کہتے اہل طریقت کے امام، ایک جگہ کہتے ایمان والوں کے امام. تو جب دونوں کے امام ہو گئے، آپ یہ 14ویں صدی میں آ کر ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کر یہ الگ الگ تفریق کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں. اور ہم نے کہا کہ نہیں، تاریخ میں سب سے پہلے لفظ شیخ الاسلام سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا. تاریخ خلفاء میں نقل کیا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور کس کے لیے استعمال کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے استعمال کیا رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو ڈیویژن ہے، اور اس کتاب کو پسند کون فرما رہا ہے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. آگے اسی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں امیر المومنین، اور لفظ استعمال کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. اب کیا کر لو گے؟ 14ویں صدی میں کوئی کتابچہ پڑھ کر صوفی بن رہے ہو؟ اپنے مرضی سے جو ہے جا کر رنگ برنگے کپڑے اور جا کر درگاہوں پہ کوئی حرکت کر کے صوفی بن رہے ہو؟ نہیں. صوفیوں کا تو صوفی تصوف نام ہی اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کا بھائی، یہ تو نام ہے. آپ اپنے بزرگوں کے راستے سے ہٹ گئے، آپ کا تصوف ختم ہو گیا. خلافت کیا ہے؟ اجازت کیا ہے؟ ہم کو ان سے ملی، ہم نے آپ کو دی. یہی ہے نا بھائی. جب آپ نے اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹے، آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، تصوف سے آپ کا تعلق نہیں ہو سکتا. تصوف تو روش کو، طریقے کو اپنانے کا نام ہے بھائی. تو یاد رکھیے آج کے زمانے میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو نئی نئی بات کہہ رہے ہیں. اور یاد رکھیے شیطان بڑا شاطر ہوتا ہے. میں ایک مثال دوں گا. جو بغل کے ملک عطا محمد بندالوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس کو سب سے بڑے انکشاف کیا. ایک نعرہ حق 4 یار ہے نا، روٹی کے بھی ہم 4 ٹکڑے کرتے ہیں. جو طریقہ یہ آیا ہے ہمارے سوسائٹی اور کلچر میں خلفائے راشدین کے لیے آیا ہے. بعض لوگ اس 4 ٹکڑے کو پسند نہیں کرتے، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو. نعرہ ہم دیتے ہیں اہل سنت حق 4 یار. ایک صاحب نے کہا نہیں یہ نعرہ غلط ہے، حق سب یار بولیے.
آپ جب حق 4 یار بول رہے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ، تو صرف ان کو آپ 4 مان رہے ہیں، حق سب یار بولیے. اب یہ بات سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن یہی ہوتا ہے ڈنڈی مارنا. اللہ تعالیٰ تمام علماء اہل سنت کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آمین. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کا مقصد کیا ہے. کہا بھئی کیوں؟ اور وہ بندہ جس نے اعتراض کیا تھا وہ آگے چل کے تفضیلی بن گیا. کہا نہیں جی سب کو حق مانیے، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے. نہیں، اصل میں اس کا اصل مقصد تھا اس نعرے کو دبانا، حق 4 یار. اب اس نے اس کے طریقہ کیا استعمال کیا کہ حق سب یار بولو. کہا بھئی عربی زبان کا آپ نے بیسک کلیہ نہیں پڑھا، اس میں کلمہ حصار کہاں ہے؟ یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے حق 4 ہی یار. ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، تو کیا ہم دوسرے رسولوں کا انکار کر رہے ہیں؟ اگر انکار کریں گے تو اسلام سے، یعنی کسی ایک چیز کا اس بات دوسرے کی نفی نہیں ہے. بنیادی منطق کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے. کیا بات، واہ واہ. تو جب ہم کہہ رہے ہیں حق 4 یار تو ہم باقی 4 کی نفی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی اہمیت کا بیان کر رہے ہیں. اسی طرح جب آپ اس کو انکار کر رہے ہیں دراصل آپ کے دل میں کھوٹ ہے. اسی طرح کچھ لوگ آپ کو بعض عبارتوں کو لے کر آئے اور ہر زمانے میں رہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے 15-20 سال سے ہم جن لوگوں کا رد کر رہے ہیں وہ کسی بھی چیز کو شرک بول دیتے ہیں، کفر بول دیتے ہیں. تو یہ آج کا دور نہیں ہے. اگر آپ بنو عباس، مولانا مفتی صاحب ابھی کر رہے تھے، اگر آپ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور پڑھیں گے، جو فتنہ خلق قرآن جب آیا سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جو اس زمانے کا معتزلی بادشاہ تھا، اس نے اصول بنایا. کہا ہم انہی کی شہادت قبول کریں گے جو توحید والے ہوں گے اور جن کا ایمان درست ہوگا. بہت اچھی بات ہے. آگے کا جملہ سنیے، کہتے ہیں انہی کو توحید والا مانیں گے جو قرآن مجید کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں. معتزلہ فرقہ اسی کو کہتے ہیں. تو امام، جبکہ ہمارے نزدیک قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے نا، مخلوق نہیں ہے. تو جو معتزلہ اس کو فتنہ منہا کہتے ہیں نا، اس کو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو قرآن مجید کو وہ مخلوق مانتے تھے اور کہا جو مخلوق مانے گا اسی کو ہم ایمان والا مانیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے ہر زمانے میں اس طرح بہروپیے آ جاتے ہیں. اس زمانے میں وہ معتزلی آئے جو اپنے اصول کو صحیح ایمان کہنے لگے. پھر آج سے 50-60 سال پہلے ایک تحریک شروع ہوئی، 150 سال پہلے، وہ اپنے آپ کو مبلغ کہنے لگے اور 40 دن کے چلے پہ لوگوں کو لے جانے لگے اور فضائل اعمال پڑھانے لگے. ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ہی حق پر ہیں. اہل سنت نے اللہ کے فضل و کرم سے ہر زمانے میں رد کیا ہے. اسی طرح آج کچھ لوگ نام نہاد صوفی بن رہے ہیں، اپنے نئے طریقوں کو رائج کر رہے ہیں. بعض جگہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو. میں دکن میں گیا تو مجھ سے سوال و جواب میں پوچھا گیا حضرت دل کی نماز پڑھنا کیسا؟ میں نے کہا بالکل جائز ہے بشرطے کہ 5 وقت جسم والی بھی پڑھی جائے. صحیح ہے نا؟ تو آج ایسا بھی ہو رہا ہے بھئی ہمارے ہاتھ میں بیعت کر لو، ہم نے تمہارے بدلے معاذ اللہ نماز پڑھ لی اور ہم نے تمہارے گناہ معاف کروا دیے. یاد رکھیے اہل سنت کے جتنے صوفیاء کرام ہوئے ہیں انہوں نے عبادت، خوف خدا، اخلاق، توکل، محنت، ان تمام پر توجہ کی ہے. یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے ہاتھ کے مرید ہو گئے تو اب جاؤ. نہیں، ہمارے ہاتھ کے مرید ہو گئے تو اب تم کو 100 بار دن میں استغفار پڑھنا ہے. پہلے تم جو ہے تہجد اور چاشت نہیں پڑھتے تھا، تم کو تہجد اور چاشت نہیں پڑھنا ہے. یعنی مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو بڑھا لیں اور جس نسبت سے جڑ گئے ان بزرگوں کا شجرہ پڑھیں، ان کو ایصال ثواب کریں. یہ مرید ہونے کا مطلب ہے. ہم نوجوانوں سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ مرید اس لیے مت ہو جائیے کہ ہماری بزنس میں ترقی ہو جائے، کیونکہ دنیا کی چاہت کوئی بہت بڑی چاہت نہیں ہے. اصل تصوف ہے دل سے دنیا کی محبت نکالنا. یہ بہت اونچا مقام ہے. اللہ یہ یاد رکھے گا محنت سے نہیں ملے گا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. تو اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ سے علم مانگیں تو عمل ضرور مانگیں. دولت مانگیں تو دولت کو خرچ کرنے کی توفیق مانگیں.
ایک حدیث شریف بتا کر میں اس مجلس کو ختم کروں گا، کیونکہ 1 بجے یہاں خالی بھی کرنا ہے، شادی کا وقت ہے۔ ایک حدیث شریف، ایک بار درود شریف پڑھ لیں گے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی میں حسن سند سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص سے 5 سوال ہوں گے، ہر شخص سے۔ پہلا سوال ہوگا، اپنی زندگی کیسے بتائی؟ ہر شخص سے، چاہے انڈیا میں پیدا ہو، چاہے انگلینڈ میں، امریکہ میں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر سب سے شخص سے سوال ہوگا کہ تم نے دنیا میں اپنی زندگی کیسے بتائی۔ دوسرا سوال ہوگا، تم نے اپنی جوانی کیسے بتائی؟ اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اہم نقطہ ہے۔ بھائی جو زندگی ہے اس زندگی میں جوانی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا، تم نے آمدنی کمایا کہاں سے؟ چوتھا سوال ہوگا، جو تم نے کمایا اس کو خرچ کہاں کیا؟ اور 5واں سوال ہوگا، جو تم کو علم ملا، جو تم نے علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا؟ تو آج شام کو شفیع آباد مسجد میں 5:40 پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی حدیث شریف کو مرکز بناتے ہوئے نوجوانوں کے اوپر، اس میں ہے نا تم نے جوانی کیسے بتائی، تو آج کے دور میں ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو کس طریقے کو اختیار کرنا ہے، اپنے مستقبل کی تیاری کیسے کرنی ہے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے 45 سے 50 منٹ کی گفتگو ہے۔ اور وقت کا انشاءاللہ جیسے اس میں خیال 5 منٹ کی بس تاخیر ہوئی میری طرف سے، اور انشاءاللہ اس وقت ہم بالکل صحیح ٹائم شروع کر دیں گے، کیونکہ اس کے بعد مجھے کسی کے محفل میں جانا ہے، کسی کے فنکشن میں جانا ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھر کے نوجوان بچوں کو ضرور بھیجیں کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ آج کی دنیا میں کون سے کورس کرنے ہیں، کس کورس سے کیا فائدے ہیں، سوشل میڈیا کے کیا برے اثرات ہو رہے ہیں، اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ آپ اپنے گھر کے جوان بچوں کو ضرور بھیجیں، کوشش کریں کہ مغرب کی نماز وہیں ادا کریں شفیع آباد مسجد میں۔ میں آپ سب کا بالخصوص علماء کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سنڈے کے دن اٹھ کر آنا بہت مشکل بات ہے، آپ نے اس کی قربانی دی۔ ایک بات بتا دوں، بنگلور میں ایک کالج ہے، گریجویشن BCom کالج، وہ کالج کا ٹائمنگ کیا ہے معلوم ہے؟ 6:30 بجے صبح، اور 10:30 بجے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ صبح 6:30 سے۔ اس میں پڑھتا کون ہے معلوم ہے؟ جتنے وہاں کے ویپاری ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اس میں ایڈمیشن کرایا ہے۔ غور کیجئے، میں نے کہا تھا زید کو کہ میں اس کا ذکر کروں گا محفل میں، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے جس قوم کو آگے بڑھنا ہے وہ اپنے بچوں کو بول رہا ہے کہ 10:30 بجے تم کو دکان پہ بیٹھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جلدی اٹھ کے کالج پڑھ کر آؤ۔ آپ سمجھ میں اشارہ کیا کر رہا ہے؟ کہ جو قوم پچھڑ جاتی ہے اس کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ وہ لوگ تو آگے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے بزنس نوجوان بچوں کو سکھا رہے ہیں اور پڑھائی بھی دکھا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے تعلیم میں بھی پیچھے اور بزنس کا بھی شعور نہیں۔ انشاءاللہ رات میں گفتگو رہے گی۔ وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔